بھائیو، اسلام نے جو میاں بیوی کا جو ریلیشن شپ ہے اس کے حوالے سے جو توہمات پائی جاتی تھیں اسلام سے پہلے بھی اور آج بھی ہمارے پڑوسی ملک کے اندر ہندوؤں کے معاشرے کے اندر جو توہمات پائی جاتی ہیں اس کو کنڈیم کیا. اور سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 223 اس حوالے سے بڑی اہم ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. نساؤکم حرث لکم، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں. فأتوا حرثکم انا شئتم، پس اپنی کھیتیوں کے پاس آؤ جہاں سے تمہاری مرضی ہو. یعنی اپنی بیویوں کے ساتھ تعلق قائم کرو، خواہ آگے سے خواہ پیچھے سے، لیکن ہونا اس جگہ پہ چاہیے کہ جو کھیتی کا مقام ہے. کھیتی کیا ہوتی ہے؟ جہاں پر آپ دانا بوئیں گے تو وہاں سے درخت نکلے گا. اور ظاہر ہے کہ وہ عورت کا مقام آگے کا مقام ہے جس کو ہم عربی کے اندر قبول کہتے ہیں. چاہے آگے سے ہو چاہے پیچھے سے، لیکن صحبت کا مقام وہی ہوگا. اس کھیتی کی طرف آؤ، یعنی وہاں پر بیج بو، اللہ تعالیٰ تمہیں اولاد دے گا. اس کانٹیکسٹ میں ایک حدیث ہے اسی آیت کے، آپ سمجھ لیں تفصیل کے اندر، بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے. صحیح بخاری میں 4528، صحیح مسلم میں 3535 اور مشکات میں 3183، کہ یہودیوں کا یہ عقیدہ تھا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ پچھلی سائیڈ سے صحبت کرے، یعنی صحبت تو صحیح جگہ پر کرے لیکن بیک سائیڈ سے، تو اس کی اولاد بھینگی پیدا ہوگی. تو اسلام نے اس کو کنڈیم کرتے ہوئے یہ آیت نازل فرمائی. اللہ تعالیٰ نے نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، چاہے آگے سے آؤ چاہے پیچھے سے آؤ، لیکن مقام جو ہے وہی قبول ہوگا. دبر میں حرام ہے، اور وہی چیز ہے جسے ہم اینل سیکس بھی کہتے ہیں، یا لواطت کا لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے، لیکن اس کو بعض لوگ برا سمجھتے ہیں. یعنی قوم لوط کا فعل اینل سیکس، یہ بھائیوں حرام ہے. اب میں اس پہ بھی تھوڑی گفتگو کروں گا. یہ میں جتنی باتیں کر رہا ہوں، میرے سے جو لوگ واقف ہیں شروع سے ان کو پتا ہے کہ میں اپنی طبیعت پہ جبر کر کے یہ ساری باتیں ریکارڈ کروا رہا ہوں. یعنی میری عام گفتگو اس طریقے سے نہیں ہوتی کسی کے ساتھ، لیکن اب یہ مسئلہ ہے کہ یہ چیزیں ریکارڈنگ میں آئیں تاکہ ہمارے نوجوانوں تک حق بات پہنچے. بھائیوں، بیویوں کے ساتھ مکمل طور پر جنسی تعلق، سیکچول ریلیشن شپ، اس کی اجازت ہے سوائے قوم لوط کے عمل کے، جسے اینل سیکس کہتے ہیں، یعنی دبر کے اندر صحبت کرنا. اس حوالے سے بڑی وعیدیں آئی ہیں. نکاح نہیں ٹوٹے گا، یہ جو پبلک کے اندر مشہور ہے نا کہ نکاح ٹوٹ جاتا ہے، نکاح نہیں ٹوٹے گا. حرام فعل ہے. توبہ کریں، اللہ تعالیٰ سے مغفرت کریں اور اپنے معاملات کو مستقبل کے لیے سیدھا کر لیں. نکاح نہیں ٹوٹے گا، توبہ سے معاملہ جو ہے ریزالو ہو جائے گا. اور بیوی پر اس حوالے سے کوئی اطاعت واجب نہیں ہے. اب اکثر لوگ جو ہیں وہ رابطہ کرتے ہیں اس حوالے سے، مطلب کئی عورتیں ہیں ان کی مائیں رابطہ مجھ سے کر لیتی ہیں فون کے اوپر کہ جی اس طریقے سے لوگ جو ہیں وہ مطلب مجبور کرتے ہیں ہماری بیٹیوں کو اسی اینل سیکس کے اوپر، اور ہم طلاق لے لیں یا اس طرح کے معاملات. اور وہ پھر جھانسا دیتے ہیں جی کہ خاوند کی چونکہ اطاعت واجب ہے اس لیے جو ہے وہ بیویوں کو چاہیے کہ وہ حکم مانے. بھئی خاوند کی جو اطاعت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی باؤنڈریز کے اندر اندر ہے. جہاں پر وہ اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدوں کو پھلانگیں گے پھر کوئی اطاعت نہیں ہے. یعنی اگر کوئی خاوند اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ بے پردہ پھرو، کوئی اطاعت نہیں ہے. کوئی بیوی اپنے خاوند کو کہتی ہے کہ داڑھی مڈا دے، کوئی اطاعت نہیں ہے. یا کوئی خاوند کہتا ہے جی مجھے لمبے ناخن بڑے پسند ہیں تو میری بیوی لمبے ناخن رکھے. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ 40 دن تک کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حد مقرر فرمائی ہے، اس کے اندر ضرور ناخن کاٹ لینے. یہ بھی ذوالحجہ کے دن چل رہے ہیں اور یہ میرے ناخن بڑے ہوئے ہیں تو مجھے بڑی کوفت ہو رہی ہے. ظاہر ہے وہ اب ایک شریعت کو فالو کرنا ہے. قربانی کے بعد یہ مونچھیں میری کافی بڑھ گئی ہیں تو مجھے بڑی فیل ہو رہی ہیں، اور مجھے نہیں سمجھ آتی اتنے لمبے لمبے ناخن رکھنا. پھر انہی ہاتھوں کے ساتھ استنجا بھی کرنا ہوتا ہے، اور پھر پاکیزگی کا کس طریقے سے اہتمام ہو سکتا ہے؟ پھر انہی ہاتھوں کے ساتھ روٹی بھی کھانی ہوتی ہے. بڑا مشکل کام ہے، لیکن یہ فتنہ عام ہوا ہے. اور اسی طریقے سے یہ خواہ مخواہ جو ہے یہ آئی بروز کا چکر ہے جی، خامن کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں. بھائی خامن کو خوش کرنے کے لیے آپ نے شریعت کی حدیں تو نہیں توڑنی.
اس پہ میرا مسئلہ نمبر 32 ایکسکلوسیو ریکارڈ ہے، مسلمان مردوں اور عورتوں کے بالوں اور باقی اعضاء کے صحیح احکام و مسائل، اہل سنت پاک.com پہ، جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے۔ اب بھائیو 8 صحیح الاسناد احادیث مختصر سی ہیں اسی کانٹیکسٹ میں، جو قوم لوط کا عمل ہے، خواہ وہ مرد کا مرد کے ساتھ ہو، خواہ وہ مرد کا اپنی بیوی کے ساتھ ہو، اینل سیکس جسے کہا جاتا ہے انگلش میں، اس کانٹیکسٹ میں یہ بڑی اہم ترین احادیث ہیں۔ اس میں ساتھ ساتھ کچھ مسائل بھی ہیں جو آج کے دور کے مسائل ہیں، میں ساتھ ساتھ بتاتا چلا جاؤں گا۔ پہلی حدیث جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2980، مشکات میں 3191 ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وحی نازل فرمائی، نساؤکم حرث لکم، وہی آیت انہوں نے تلاوت کی، سورۃ البقرہ آیت نمبر 223، اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے دبر میں یعنی پیٹھ میں اینل سیکس کرنے سے، قوم لوط کا عمل کرنے سے، بیویوں کے معاملات میں بھی منع فرمایا، اور حالت حیض میں بھی اپنی بیویوں سے ازدواجی تعلق قائم کرنے سے منع فرمایا۔ ازدواجی تعلق سے مراد انٹرکورس ہے حالت حیض میں، اور وہی ہے دوسری حدیث سنن ابی داؤد میں 212 نمبر، مشکات میں 555۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری بیوی حیض سے ہے، میں اس کے ساتھ کس طرح تعلق قائم کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا ازار بند جو ہے وہ کس کر باندھ لو، پھر اوپر کا حصہ تیرے لیے حلال ہے، یعنی شرمگاہ کے ساتھ انٹرکورس نہیں، باقی جسم کے ساتھ مباشرت کی جا سکتی ہے۔ اور وہی حدیث ہے جس کے اوپر منکرین حدیث بھی اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن میں ہے کہ حیض کی حالت میں عورتوں سے الگ رہو، اور بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے حالت حیض میں بھی مباشرت کرتے تھے، لیکن وہ پوری حدیث نہیں پڑھتے، وہ پوری حدیث اس طرح ہے۔ تیسری حدیث صحیح بخاری میں 302، صحیح مسلم میں 680 ہے کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب امہات المومنین سے ازدواجی تعلق قائم فرمانا چاہتے جبکہ وہ حالت حیض میں ہوتی، تو ان کو حکم دیتے کہ وہ ایک آزار بند باندھ لیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقی جسم کے ساتھ اپنی بیویوں کے ساتھ مباشرت کرتے تھے۔ تو انٹرکورس حالت حیض میں حرام ہے، لیکن باقی جسم جو ہے وہ حلال ہے، اور بیوی کو ساتھ لٹائیں، یہ جو ہندوانہ معاشرے میں ہے کہ یہ ناپاک ہو جاتی ہے یا اس طریقے سے اور معاشروں کے اندر، تو اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تھے، آپ نے مسجد نبوی کی کھڑکی سے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ مجھے میرا بسترا پکڑا دو، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں حیض سے ہوں، آپ نے فرمایا حیض تیرے ہاتھوں میں تو نہیں گھس گیا، یہ تو حکم ہی نجاست ہے۔ اس طریقے سے صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں سر رکھ کر قرآن پڑھا کرتے تھے، حالانکہ میں حالت حیض میں ہوا کرتی تھی۔ تو یہ حالت حیض حکمی نجاست ہے، اس میں عورت آٹا بھی گوندھ سکتی ہے اور کھانا بھی پکا سکتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی پہ غسل فرض ہے تو بس اتنا ڈیلے نہ کرے کہ نماز قضا ہو، باقی وہ کوئی حقیقتاً تو پلید نہیں ہے، حکمی نجاست کے اعتبار سے ہے۔ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھ پہ غسل فرض تھا، نائٹ فال احتلام کی وجہ سے میں جا رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں ملے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے گفتگو فرمانے لگے، میں چپکے سے کھسکا جا کے غسل کر کے واپس آیا۔ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ کہاں گئے تھے؟ کہ یا رسول اللہ میں ناپاک تھا تو غسل کرنے گیا۔ آپ نے فرمایا مومن کبھی ناپاک نہیں ہوتا، یہ حکمی نجاست ہے، حقیقتاً تو نہیں۔ حکمی یہ ہے کہ شریعت کے پوائنٹ آف ویو سے نماز پڑھنے کے اعتبار سے انسان جو ہے وہ اس کے لیے غسل ضروری ہے۔ اب جس شخص کا وضو نہیں ہے وہ ناپاک تو نہیں ہے، لیکن نماز پڑھنے کے اعتبار سے ناپاک ہے، نماز کے لیے اسے وضو کرنا پڑے گا۔ اس کو کہتے ہیں حکمی نجاست، حقیقی نجاست الگ ہے، حکمی الگ۔ اس میں میں نے بڑی ڈیٹیل سے لیکچر دے دیا ہے، مسئلہ نمبر 42، عورتوں کے حیض و نفاس کے مسائل، وضو، غسل، استنجا، بڑی ڈیٹیل کے ساتھ تقریباً 2.25 گھنٹے کی گفتگو ہے اہل سنت پاک.com پہ۔ چوتھی حدیث جامعہ ترمذی میں 135، سنن ابن ماجہ میں 639، مشکات میں بھی موجود ہے 551 نمبر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 چیزیں فرمائی۔ نمبر 1، جس شخص نے حیض والی عورت سے انٹرکورس کیا، ازدواجی تعلق قائم کیا۔ نمبر 2، جس نے کسی عورت کے ساتھ قوم لوط والا عمل یعنی اینل سیکس کیا۔ اور نمبر 3،
جس نے کسی کاہن کے پاس جا کے کوئی بات مستقبل کی پوچھنے کی کوشش کی، جن لوگوں نے یہ 3 کام کیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس شخص نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ شریعت کا کفر کر دیا، انکار کر دیا، اگر وہ یہ 3 کام کرتا ہے۔ یہ کفر وہ والا نہیں ہے کفر کے اسلام سے نکل جائے گا، یہ کفر عربی والا ہے، یعنی انکار، گویا کہ اس نے شریعت کا پریکٹیکلی انکار کر دیا۔ بولے اعوذ باللہ تعالی۔ 5ویں حدیث سنن ابن ماجہ میں 1924، مشکات میں 3192، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ حق کہنے میں شرم محسوس نہیں کرتا، تم عورتوں کی پیٹھ میں مباشرت مت کرو، ان کے ساتھ انٹرکورس اینل سیکس والا مت کرو۔ 6ٹھی حدیث سنن ابی داؤد میں 2162 اور مشکات میں 3193، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنی بیوی کے ساتھ قوم لوط والا عمل کرے اللہ کے ہاں وہ ملعون ہے، اللہ کی لعنت ہے اس پر، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ 7ویں حدیث سنن ابن ماجہ میں 1923، مشکات میں 3194، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص قوم لوط والا عمل کرے گا اپنی بیوی کے ساتھ، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کی طرف نظر رحمت بھی نہیں فرمائے گا۔ وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى۔